علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے. اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی, لیڈی بارنس اس کا نام تھا. چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی. بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی. اس کا خامند جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا. اقبال نے خود لکھا ہے, اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی. تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا, برقع کیا ہوا تھا. تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا, مسلمانوں کی نشانی تھی. نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. تو کہتے وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا. میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحبہ یہ برقع پہنا ہوا ہے. تو کہنے لگی ہنس کے, اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے. تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی. تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے, فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں. تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا, وہ خود کلمہ پڑھ گیا. تو کہتی ہیں میں اور متجسس ہوا. وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا. میں نے کہا تو کیس چھوڑ کے بتا کلمہ کیسے پڑھا. تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی, خامد بھی بڑے اچھے پیسے کماتا, میں خود بھی ہوٹل چلاتی, پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ. یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا. یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے, لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں. ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی, یہ آج ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کا, مفت کی پریشانی. تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت, بڑی میں پریشان رہتی تھی. میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے, بوڑھے آدمی تھے, 70 سال کے قریب عمر تھی. ان کا ایک بیٹا تھا, ایک بہو تھی, ایک پوتا تھا, لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے. کہتے ہیں ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے, کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا. بیٹا, آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے, بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام. کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی, میرے ہاتھ سے قلم گر گیا. میں نے خود گاڑی بھیجی, بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے. کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو راستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے. ایک ہی بیٹا تھا, کوئی رشتہ دار بھی نہیں, تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی. کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے. کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا, کچھ لوگ قریب تھے. ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں, ہم آپ کو کیا نصیحت کریں, ایک ہی بیٹا تھا, کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں. تو کہتے اس نے آنکھیں کھولی, بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی. کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو, میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا, خدا نے فضل سے دیا تھا, عدل سے لے گیا ہے. میں اپنے رب کے فیصلے میں بڑا راضی ہوں, اللہ بڑا کریم ہے, وہ لے گیا, اس کا مال تھا. آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے, میں نے کانوں سے سنا ہے. ایک بوڑھے آدمی کا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا تو مجھے لفظ نہیں بولتے. کہنے لگے پتر اللہ دی فصل ہے, کچی وڈے تامی ہو دی. سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ, کچی وڈے تے پکی لے گئے تے تامی ہے جو ہو دی. تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا. اللہ اکبر. وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لے. تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں, مفت کی روٹی نہیں کھاتا, مزدوری کر کے کھاتا ہوں, میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا. کہتی ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا. اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے, پھر آیا. میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا, اب یہ بیچارہ کیا کرے گا. وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے. پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی, بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا ہے. کہتی قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے,
جو نظام تھا وہ تو ہو گیا. تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی, آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں, میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا نا, بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا. میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا. یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے, ابھی اسکول داخل ہوا ہے, میں ساتھ لے آؤں گا, وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا. کہتی ہے میں سختے میں آ گئی اس کی کیفیت دیکھ کے, وہ پوتے کو ساتھ لے آیا. کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے. وہ سویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا, شام کو لے کے آتا, پیار کرتا, محبت کرتا. تیسری منزل پر ہم نے کوارٹر دیا ہوا تھا, وہاں دادا پوتا رہتے. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیل رہا تھا, اس کا پیر پھسلا, وہ گردن کے بل زمین پہ گرا. مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی, ایمبولینس منگائی. خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا. اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا, جناب اسرائیل پہلے آ گئے اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا. پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, پھر اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے قبر کھودی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی. پھر سکھ نو چلے ڈاوا. کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے, اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوٹل قریب لائی. میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے, تو بکھر گیا ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نا تیری راتیں اور تیری صبحیں اور تیری شامیں غموں میں گزریں گی. تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں آنسو چھٹک دیے. کہنے لگا میڈم کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں, میں کوئی لوارث ہوں, میرا کوئی رب نہیں, میں کیوں پریشان رہوں گا, میں تو پکا ہوا پھل ہوں. تھوڑے دن گزرے کہ قبر میں جاؤں گا, اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا, میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا, میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا. میں اپنے اللہ کی رضا میں بڑا راضی ہوں. وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا. میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے, یہ سکون کہاں سے آتا ہے, یہ کیفیت کیسے ملتی ہے؟ مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے. میں نے کہا, تو کہنے لگا تو بھی گنبد خضرا والے نبی کا کلمہ پڑھ جا, تو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ جا. میرے محبوب کا کلمہ پڑھ, اللہ تجھے سکون عطا کرے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوش نصیب خوش بخت انسان ہیں. کہتے میری اماں خود مجھے حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. کہتے میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے, نبی پاک نے کبھی اوف بھی نہیں کہا. بلکہ بخاری مسلم میں ایک انوکھی بات موجود ہے. فرماتے ہیں مجھے ایک دن حضور نے فرمایا جا یہ کام کر کے آ. کہتے میرے دل میں یہی تھا کہ فوراً جاؤں گا. اسی طرح لفظ موجود ہے, میرے دل میں تھا جاؤں گا کر کے آؤں گا. حضور نے فرمایا کر کے آ. دل میں پکا ارادہ تھا جاؤں گا, لیکن اپنی زبان سے میں نے کہا حضور میں نے کوئی نہیں جانا. یہ کیوں بات کی؟ یہ ذرا لاڈ کے ساتھ کی, یہ ذرا ناز کے ساتھ کی, یہ ذرا نا محبت کے ساتھ کی, یہ ذرا حضور جو پیار کرتے تھے نا اس پیار کو سامنے. حضور میں نے نہیں جانا. تو کہتے ہیں حضور تھپکی دے گے, یہ غلام سے بات ہو رہی. حضور فرمانے لگے چل نہ تجھے کہا نہ جا کر کے آ. کہتے میں چلا گیا, اسی ارادے سے گیا تھا جاؤں گا, لیکن رستے میں جب میں گیا تو بچے کھیل رہے تھے, میں نے بھی کھیلنا شروع کر دی. کھیل رہا ہوں دیر ہو گئی. حضور نے بھیجا تھا کسی کام. اب جب زیادہ دیر ہوئی تو کریم گھر سے نکلے, اور جب حضور نے مجھے دور سے دیکھا اور مجھے کریم کے آنے کا پتہ چلا تو اب میں ڈرا. اب میرا انداز بڑا جدا گانا ہو گیا کیونکہ حضور نے بھیجا تھا. یہ تو خادم کی بات ہے نا, ایسا اچھی گل دسیا جی اپنا منڈا بھی کدے نہ جائے دے. اور تینوں میں کلیا سی تو گیا کیوں نہیں؟
नाराज नहीं होना आपने, लेकिन चलो बच्चा है, किसी वक्त देर सवेर भी हो ही जाती है, क्यों इतनी सख्ती करते हैं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं जब हुजूर को आते देखा तो मैं पूरी तरह डर गया, लेकिन करीब महबूब जब मेरे करीब आए और मुझे डरा हुआ देखा ना, तो फिर रहमत लिल आलमीन महबूब की रहमत का बादल छाया। और जब हुजूर मुझे देख के हंसे ना, बस वो हंस गए और मेरा काम बन गया। बस करीम थोड़ी देर हुई, एक आया कालिया जुल्फा वाला, एवी दो कड़ियां मेरे मन विच रुके ते कर गया नूर उजाला। बात बन गई, बात तबीयत ठंडी हो गई। तो हुजूर फरमाने लगे मैंने कहा था जाओ, गए नहीं। अब जब हुजूर मुस्कुरा गए तो बात ही खत्म हो गई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगा हूं। तो हुजूर ने फिर शुरू से बात शुरू कर दी, हुजूर जाने लगा हूं। फरमाया जा दौड़ के आ, फिर जो कहा था वो करके आ। लेकिन वो बीच में जो देर हुई थी, वो जो लेट हुई थी, और जो मैं कह के आया था मैंने नहीं जाना, हुजूर ने उस बात पर मुझसे कोई सख्ती नहीं की। एक हदीस ना पढ़ दो मुस्लिम शरीफ से, बुखारी से एक हदीस ना पढ़ दो ताकि ये बात मजबूत हो जाए। हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला, बेटा शदीद बीमार है, मजदूर आदमी थे, कई दिनों से घर थे। बीवी कहने लगी अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो खाएंगे कहाँ से, जाओ आप मजदूरी करो, मैं बेटे को देखती हूँ। अबू तलहा मजदूरी करने चले गए। शाम को आए तो बेटा फौत हो चुका था। औरतें बेहौसला होती है ना अक्सर, पर बीवी ने सफेद कपड़ा डाल के कमरे में रख दिया। बेटा, माँ और बेटा वो नाप तकता है रिश्ता, बेटे में सफेद चादर डाल के कमरे में रख दिया। हजरत अबू तलहा अंसारी आए, बेटे का क्या हाल है? कहने लगी अल्लाह की रहमत में है। अल्लाह की, कैसा जुमला है, अल्लाह की रहमत में है। खामद ने खाना खाया, बीवी से मिलने को दिल किया तो मुलाकात हुई। फारिग होके बैठे तो खातून उठ के ना खामद के करीब गई, उसका हाथ थामा, कहने लगी नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हो, एक मसला दरियाफ्त करना था, बताओगे? कब पूछो। कहने लगी अगर कोई आपके पास अमानत रखवाए और फिर अपनी अमानत वापस मांगे तो क्या करोगे? हज़रत अबू तलहा कहने लगे पूछने वाली क्या बात है, जिसकी अमानत है वापस कर देंगे। अब ज़ौजा रोई, अब सबर वाली बीबी रोई, अब माँ रोई, आंसू टपके, आंचल से पूछ के कहने लगी अबू तलहा वो बेटा भी अल्लाह की अमानत था और रब अपनी अमानत ले गया है, उठो गुस्ल कफन का बंदोबस्त करो। हजरत अबू तलहा उठे, हामते कामते हाथों से गुस्ल कफन दिया, मस्जिद नबवी में पहुंचे, महबूब की बारगाह में अर्ज किया तो रसूल करीम फरमाने लगे तेरे और तेरी बीवी के अमल से अल्लाह भी बड़ा राजी है, अल्लाह के रसूल भी बड़े राजी है और अल्लाह तुझे बरकत अता करेगा। सहाबा कहते हैं फिर अल्लाह ने उन्हें 9 बेटे अता फरमाए, फिर अल्लाह ने उन्हें अल्लाह की रजा पे राजी रहना सीखो, अल्लाह के करीब चले जाओगे, अल्लाह की रजा पे। हजरत सुफियान सौरी दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, दुआ मांग रहे थे। बीबी राबिया बसरी पर्दे के पीछे बैठी थी, जब दुआ लंबी हो गई तो कहने लगी सुफियान बस कर, कोई अगला लफ्ज भी बोल, बस कर। आप फरमाने लगे तुझे क्या हुआ? तो कहने लगी तू कब से कह रहा या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, पहले अपने दिल पे हाथ रख के बता तू अल्लाह से राजी है? तू राजी है अल्लाह से? तू रोज नहीं कहता पैसे नहीं है मेरे पास मुझे दे, तू रोज नहीं कहता या अल्लाह फलानी चीज कोई नहीं दे, ऐ अल्लाह फलां को दे दिया मुझे क्यों नहीं देता माज अल्लाह, तू रोज शिकवे नहीं करता? फरमाया पहले तू तो राजी हो जा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत से राजी हो जाए। देखे ना इमाम हुसैन का आखिरी जुमला क्या है मैदान करबला, आखिरी जुमला क्या है? मैं 5000 मस्जिद दे के कहता हूँ दिया नहीं मैंने, अल्लाह बड़ा राजी है मुझसे, 5 नमाजें पूरी नहीं पढ़ता। इमाम अली मकाम ने ना दिल कलेजा जान औलाद हर चीज निकाल के रख दी, तो आखिरी जुमला ये था ऐ अल्लाह बता तू हुसैन से राजी है कि नाराज है? अल्लाह तू राजी है कि नाराज है? भाई पहली बात रहमत इलाही, दूसरा अल्लाह की रजा पे, यानी अजीब बात है ना, जब अल्लाह करोड़ों दे तो दुनिया छुपाती है,
اور جب تھوڑا کاروبار ٹھنڈا ہو جائے تو ساری دنیا کو دنیا بتاتی ہے. تو جب میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے ملے آ کے کہے کہ شکر کا طریقہ بتاؤ, تو مل ہی نہیں رہا. کو ملے جو کہے بڑی خیر ہے, ہر لحاظ سے اپنے رب سے راضی, مل ہی نہیں رہی دنیا. تیسری بات, اگر اللہ کے قریب جانا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے جو معرفت الہی کے متلاشی ہیں وہ خاص توجہ کریں. اگر رب کریم کے قریب جانا ہے تو پھر ایک ذہن بنائیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور درویش کہتے ہیں جے میں تینوں اندر جانا تو پھر مقید جانا, جے میں تینوں باہر جانا تے اندر کون سمانا. اندر بھی تو ہے تے باہر بھی تو, وچ بلا کون نمانا. پھر تصور کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے کہا کوئی وظیفہ جو پڑھا کروں, تو فرمانے لگے جنید پڑھا کر کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ وظیفہ پڑھا کر. کیمرے لگا دیے ہر جگہ ہماری گورنمنٹ نے, کہتے ہیں کیمروں کی مدد سے پکڑا گیا, کیمروں کی مدد سے مسجدوں کے دروازوں پہ کیمرے, ایئرپورٹوں پہ کیمرے, ریلوے اسٹیشن پہ کیمرے, بڑے بڑے جنرل سٹور پہ کیمرے. نیچے لکھا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. کیمرے کی آنکھ دیکھے تو لوگ گناہ نہیں کرتے, تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یہ تصور کیوں نہیں جمتا کہ رب ہمیں. اور اللہ فرماتے ولی من خاف مقام ربہ جنتان, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا نا, اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. اللہ اسے ایک دفعہ اگر کوئی ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے, کتنی دفعہ بولے تو صحیح. اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ گناہ پر ہمارا پورا قبضہ ہو گیا ہو, گناہ پورا قابو میں آ گیا, آپ کوئی روکنے والا نہیں, تو فرمایا جو اس وقت اللہ کے خوف سے ڈر جائے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نا ایک بادشاہ کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا. تو وہ بھی ملکہ تھی, کسی بادشاہ کی بیٹی تھی, شہزادی تھی. اس نے بھی سخت جملہ کہا, کہنے لگی چل دور ہٹ جہنمی, معاذ اللہ. اب اس نے اپنے خامد کو جہنمی کہا, تو کہا, وہ کہنے لگا اس کا خامد کہ اچھا تو مجھے جہنمی کہتی ہے, جا پھر اگر میں جنتی نہیں تو تجھے 3 طلاقیں. اب کیسے ثابت ہو کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ علماء سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہم کیسے بتائیں, کون ڈگری دے کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے. بات دور نکل گئی. امام شافعی کے پاس گیا, وہ رسوخ رکھتے ہیں علم فقہ کا, ان کے پاس گیا, جا کے کہنے لگا حضور یہ مسئلہ ہے. امام صاحب فرمانے لگے اکیلے میں مجھے ملتے ہو؟ وہ اندر آیا, کچھ دیر گفتگو ہوئی تو امام صاحب فرمانے لگے لو جی یہ بندہ جنتی ہے, اس کی بیوی کو طلاق کوئی نہیں ہوئی, یہ جنتی ہے. آپ کو پتہ ہے لوگ فتویٰ جلدی دے دیتے ہیں. کچھ لوگ خلاف تقریریں کرنے لگے کہ بادشاہ تھا تو امام صاحب نے بچا لیا ہے, کیسے آپ نے ڈگری دے دی کہ جنتی ہے جی. تو امام صاحب کہنے لگے تم بحث نہ کرتے تو میں بات پردے میں رہنے دیتا. سنو, میں نے بادشاہ کو تنہائی میں بلا کے پوچھا ہے کہ کبھی اللہ سے بھی ڈرے ہو؟ صرف اس لیے کہ اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے. یہ نیت کبھی بندوں سے ڈر کے تو بندے بڑے گناہ نہیں نہ کرتے, کبھی اللہ سے ڈر کے بھی چھوڑا ہے. تو بادشاہ کہنے لگا بالکل چھوڑا ہے. میری ایک کنیز تھی بڑی خوبصورت, غریب گھر کی ملازمہ, غریب گھرانے کی تھی. ایک دن میں آیا تو میرے کمرے میں صفائی کر رہی تھی. معاذ اللہ میرا اس پہ دل آ گیا, میں نے دروازہ بند کر لیا. دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی, میرا اپنا محل تھا, مجھے کچھ دیکھ بھی لیتا تو کسی میں جرت نہیں تھی مجھے منع کرنے. اور میں چونکہ حکمران تھا, مطلق العنان تھا, کوئی شکایت بھی نہ کرتا. لیکن جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ایک ہی لفظ کہا, کہنے لگی تو اللہ سے نہیں ڈرتا, تو اللہ سے نہیں ڈرتا. کہنے لگا کوئی نہیں تھا امام صاحب مجھے منع کرنے والا, کوئی نہیں تھا. لیکن جب اس نے کہا تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو میں کانپنے لگا. میں نے اس سے معافی مانگی, غریب ملازمہ سے میں نے بادشاہ ہو کے معافی مانگی. میں نے معافی مانگی, پھر میں نے دروازہ کھولا, وہ چلی گئی. امام صاحب کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ. کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا جو تنہائی میں اکیلے میں ایک دفعہ بھی رب سے ڈر جائے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. تو جنتی ہے اس لیے کہ تو یار کبھی تو ایسا ہو
کبھی تو ایسا ہو بھولا گاہک ہمارے قبضے میں آ گیا ہو، ہم اپنا پورا اس پر تسلط رکھتے ہو پر ہم اللہ سے ڈر جائیں۔ کبھی ایسا ہو کہ کروڑوں روپیہ ہمارے تسلط میں ہو، ہم چاہیں تو جتنا مرضی استعمال کریں لیکن ہم اللہ سے ڈر جائیں۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، ایک نوجوان صحابی کا بیٹا مسجد جایا کرتا تھا، بڑا نیک تھا۔ ایک عورت اس کو اپنی طرف بلانے لگی، لبھانے لگی، نوجوان تھا۔ ایک دن دل آ ہی گیا بی بی پہ، عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ کسی قاری صاحب نے آیت پڑھ دی، وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں عطا کرے۔ یہ آیت کیا سنی کہ نوجوان بے ہوش ہو کے گرا۔ کسی نے باپ کو خبر دی کہ تیرا بیٹا بے ہوش ہے، باپ گھر لائے، بالوں میں ہاتھ پھیرا، بیٹے کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں کھول کے کہا ابا جی میں نے گناہ کیا نہیں، لیکن میرا قبضہ پورا ہو گیا تھا گناہ پہ، وہ بالکل راضی تھی، میں چاہتا تو میں گناہ کر لیتا لیکن میں اللہ سے ڈر گیا۔ کیا واقعی رب مجھے 2 جنتیں دے گا؟ تو باپ نے ماتھا چوما، کا بیٹا اللہ کے وعدے بڑے ہی سچے ہیں، بڑے سچے ہیں، تو یہ تصور کر کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر ڈر جا، واقعی 2 جنتیں دے گا۔ اس نوجوان نے چیخ ماری اور روح ہی پرواز کر دی۔ رات کو جنازہ پڑا، دفن کر دیا، صبح حضرت عمر آئے، فرمایا اتنا نیک نوجوان تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس کے غسل میں شریک ہوتا، کفن میں شریک ہوتا، میں جنازہ پڑھاتا، حضور بس رات دیر ہو گئی دفن کر دیا۔ امام سیوطی نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، ابن عساکر نے لکھا، حضرت جناب عمر فاروق فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح اس کی قبر کہاں ہے؟ نیک ہو کوئی بندہ تو قبر پہ جانا چاہیے۔ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ حضرت عمر کو قبر پہ لے گئے تو سیدنا فاروق اعظم قبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے اللہ نے تجھے 2 جنتیں دی ہوگی۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم قبر کے اندر سے بول پڑا، کامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے، قبر کے اندر سے بول پڑا، کہنے لگا عمر امید والی بات نہیں، میرے رب کے وعدے بڑے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، اس نے واقعی 2 جنتیں دی ہیں۔ کبھی کوئی کام تو ایسا ہو جو صرف اللہ سے ڈر کے چھوڑا جائے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ یقین کریں بچوں سے ڈر کے ہم نے بڑے کام چھوڑ دیے، بھائیوں سے ڈر کے چھوڑ دیے، دنیا داروں سے ڈر کے چھوڑ دیے، اور کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ بہت سارے ماں باپ نے اولاد سے ڈر کے چھوڑا، بہت سارے استاد شاگردوں سے ڈرتے ہیں، الا ماشاءاللہ کچھ پیر مریدوں سے ڈرتے ہیں۔ کاش ہم اللہ سے ڈرنا شروع کریں۔ جب رب سے ڈرو گے پھر کسی اور سے نہیں ڈرو گے۔ اللہ کا خوف سنوارتا ہے، سجاتا ہے، یہ ذہن بنائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہا تھا تو صحرا میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، میں نے دعوت دی روٹی کھا لو، کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں غریب آدمی تھا، نفلی روزہ، میں اٹھ کے قریب گیا، میں نے کہا پتہ تو کروں صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے؟ صرف کچھ روزے دار ہوتے ہیں پر نیک ہے، ناراض نہ ہو جائیے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ نمازی ہوتے ہیں پر نیک، حاجی ہوتے ہیں پر نیک، وہ تقوی نہیں اختیار کرتے، مقاصد نماز اور مقاصد روزہ نہیں جانتے۔ کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اسے کہا یہ بکری بڑی پیاری ہے، بیچ نہیں دیتا میرے ہاتھ؟ کہنے لگا میری نہیں، میں تو چرواہا ہوں، تنخواہ پہ بکریاں چراتا ہوں، کسی اور کی ہے، مالک کوئی اور ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، یہ 300-400 بکریاں، مالک کو کیا پتہ، کہنے ایک بھیڑیا لے گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے داڑھی جھاڑی تو گرد اڑی، غریب آدمی مٹی میں لتھڑا ہوا، لیکن اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی، کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک سے تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا، جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ آپ فرماتے میں واپس آیا، میں نے پتہ کیا کس کا غلام ہے، پہلے غلام خریدا، پھر بکریاں خریدی، پھر وہ بکریاں اسے تحفے میں دے دی۔ کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تو رب سے ڈرتا تھا نا تو اللہ نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم اصلی نیک بننا چاہتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں وقتی نیک، لوگوں کے سامنے نیک، ایک ہوتا ہے اصلی نیک۔ اصلی نیک وہ ہوتا ہے جس کا ذہن بن جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے،
3 باتیں اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ ایک تو ہمیشہ اللہ کی رحمت پر توجہ رکھیں اور اس کی رحمت کا ذکر کریں، اور دوسرا اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ رب جو دے دے، جہاں بٹھا دے، جس حال میں رکھ دے، اس حال میں راضی۔ اور تیسرا یہ ذہن بنائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ تصورات جمائیں، پھر اللہ کے قریب جانا آسان ہو جائے گا، پھر اس کا قرب پانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔